السلام علیکم، دس از نور زمان۔ آج کی اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ یحییٰ افریدی کی سربراہی میں جو بینچ بنا تھا عمران خان کی 9 مئی کیسز کے حوالے سے، جو ضمانتوں کا جو کیس تھا اس حوالے سے، تو یہ کارروائی جو تھی یعنی شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی۔ وہ کس طرح ختم ہوئی؟ جب یہ کیس لگ گیا تو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات بھی تھے اور حیران کن بات بھی تھی کہ ابھی تک عمران خان کا کوئی بھی کیسز پہلے لگتا نہیں ہے، اور اگر لگتا بھی ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ محرکات ضرور ہوتے ہیں۔ اور آج بھی بالکل اس طرح میں ہوا۔ جو کیس مقرر کیے تو لوگوں کو شکوک و شبہات تھے، لیکن پھر بھی لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ افریدی کا کوئی غیرت جاگ گیا ہوگا، لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ نہیں جی، بالکل اس طرح نہیں تھا، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ عمران خان کا جو وکیل ہے سلمان صفدر صاحب، وہ بیرونی ملک گئے تھے، تو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست بھی تھی کہ میں چھٹیوں پر ہوں، تو لہٰذا میرا جو کیسز ہے وہ اسی دوران سماعت کے لیے مقرر نہ کی جائے۔ تو یحییٰ افریدی نے بالکل اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جلد از جلد عمران خان کی کیسز کو یعنی نمبر بھی الاٹ ہوا اور کیس سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گئی۔ اور یہی ہوا کہ پھر یہی افریدی کا یہی تصور تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ناراض نہیں کرنا، اور اگر دوسری بات ہے اگر کوئی کچھ کہے گا تو ہم کہیں گے کہ پی ٹی آئی والا موجود نہیں تھے، وہ غیر حاضر تھے، تو اسی کھیل کو انہوں نے کھیلا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو آلریڈی پتہ بھی تھا کہ یہ کیسز یعنی لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اس کو ان سزاؤں کو مسترد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ میں یہ 3 رکنی بینچ سنے گا، تو انہوں نے جان بوجھ کر 2 رکنی بینچ بنایا۔ تو اسی دوران سلمان اکرم راجہ یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے، یہی افریدی کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جو سلمان صفدر صاحب ہیں وہ چھٹیوں پر ہے، لہٰذا آپ مہربانی کر کے کہ اس کیس کو ایک ہفتے کے لیے کیا کر دیں، ملتوی کر دیں، اس کو سسپینڈ کر دیں، اور ساتھ ہی جو 2 رکنی بینچ ہے اس کو یعنی 3 رکنی بینچ میں اس کو تبدیل کیا جائے۔ تو بہرحال اس وقت تو ان کی استدعا مسترد کر دی گئی، اور یہی افریدی کو 1 ہفتہ مانگنے کی بجائے انہوں نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا، اور 12 اگست تک اس کو لمبا کھیل دیا، یعنی سماعت کو 12 اگست تک ملتوی کر دیا۔ تو دیکھیے یہی افریدی صاحب جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف کھیلتے ہیں۔ بہرحال تھوڑی بہت لچک دکھاتے ہیں، لچک اس طرح دکھاتے ہیں کہ میرے امیج خراب نہ ہو، لیکن آج کل پاکستانی عوام کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے، اور ان کو ہر ایک چیز کی، اور عمران خان نے ان کی آنکھوں کا ایسا آپریشن کرایا ہے کہ میرے خیال میں اب تو بچے کو بھی پتہ ہے کہ اب کیا کچھ ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ افریدی کو اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ ایک نیا بینچ تشکیل دیا، اور اس میں میاں گل حسن اورنگزیب کو شامل کر دیا۔ اگر ہم تھوڑا سا ماضی کی طرف جائیں تو جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے، تو چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے جو قاضی فائز عیسیٰ تھے، وہ ہر وقت میڈیا پر بھی آتے تھے، اور ان کی جو خطوط اور ان کے خطوط جو ہوتے تھے وہ میڈیا کے ہیڈ لائن بھی بنتے تھے، اور ایک یعنی ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا، اور ہر وقت وہ یہ لوگ سینیارٹی کا جو ہے شور مچاتے۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاؤٹ صحافی ہے یہ بالکل اس طرح باتیں کرتے تھے کہ سینیارٹی کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور عمر عطا بندیال یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ حالانکہ عمر عطا بندیال نے بہت اچھا وقت گزارا، اور انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بہت عزت دی تھی، لیکن بہرحال اس وقت پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ قاضی فائز عیسیٰ کے پش پر گڑی تھی، تو ان کو کوریج بھی مل رہی تھی، ان کو ہر ایک سہولت بھی مل رہی تھی، میڈیا میں ان کو کوئی بر بلا بھی نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے طرف سے کھیلتے تھے۔ تو آج اگر آپ سوچیں تو سینیارٹی کا معاملہ نہ کوئی اٹھاتا ہے، اور نہ ابھی تک ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کیس کے لیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب اویلیبل تھے، اور ساتھ یہ افریدی بیٹھتے اور اس کیس کا فیصلہ سناتے، کیونکہ یہ سب سے موسٹ سینئر ججز ہیں، اور منصور علی شاہ صاحب کو تو بالکل بھی آپ مائنس نہیں کر سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مفاد کا معاملہ ہے،
تو یہ افریدی کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاتا جس سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی نقصان ہو، تو یہ اپنی وفاداری بھرپور انداز میں نبھاتا ہے۔ اور ساتھ ہی اگر آپ تھوڑا سا غور اور تصور کر لیں کہ ہاں یحییٰ افریدی صاحب جو ہے یہ منیب اختر صاحب، اور اگر ہم عطر من اللہ صاحب کو دیکھیں اور ساتھ ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو دیکھیں، تقریباً 2 مہینے ہو گئی آپ نے کبھی بھی آپ کسی مقدمے میں یہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ اور اس سے پہلے یہی افریدی نے زمین اور آسمان کو سر پر اٹھایا تھا کہ کیسز بہت زیادہ ہے، کیسز بہت زیادہ ہے، کیسز بہت زیادہ ہیں۔ ان نے حکومت کے ساتھ مل کر یہ ملی بھگت کی کہ نئے ایڈ ہاک ججز وہ سپریم کورٹ میں لے کے آئے اور ججز کی تعداد بھی بڑھا دی۔ تو اب سارے کے سارے بیچارے ویسے بیٹھے ہیں، اگر مقدمات کی تعداد زیادہ ہے تو ابھی تک ان لوگوں کے پاس مقدمات ختم نہ ہونے کا نام نہیں لیتا، کیونکہ چونکہ انہوں نے کہا کہ مقدمات زیادہ ہے تو سارے ججز کے پاس مقدمات ہونے چاہیے، لیکن یعنی جب سے ایڈ ہاک ججز آئے ہیں اور وہ ظاہر سی بات ہے، آپ کو لوگ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرف کھیلتے ہیں، تو ابھی تک ہمیں کوئی جج جو ایڈ ہاک کی جانب سے آیا ہے تو انہوں نے حکومت کے کوئی خلاف فیصلہ دیا ہو نہیں، وہ بالکل حکومت کے حق میں فیصلے دیتے ہیں۔ اور باقی جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ آپ کو کہیں پر بھی کسی موسٹ کیس میں نظر نہیں آتے۔ تو اگر آپ کے پاس ججز کی کمی تھی تو پھر آپ کو سب ججز کو مصروف رکھنا چاہیے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور قاضی یحییٰ افریدی کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ پاکستانی عوام کو بیوقوف بنانا ہے، لیکن یہ ابھی زیادہ دیر تک بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے کچھ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے معیشت کو آسمان تک پہنچا دی، اور یہ کر دیا وہ کر دیا۔ آپ نے اس سے پہلے اسحاق ڈار کی باتیں بھی سنی ہے، جنہوں نے کہا کہ پاکستان میں اگر پی ٹی آئی کی حکومت مزید 6 ماہ رہتی تو پاکستان ڈپال کر سکتا تھا۔ اور اسی طرح عطا تارڑ کی باتیں آج سنیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دودھ اور شہد کے نہری بہنے والی ہے اور یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ لیکن جب آپ اس کے برعکس حقیقت کی طرف جاتے ہیں تو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اپنے ملک کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک رپورٹ معیشت کے حوالے سے آئی ہے تو اس کو تھوڑا سا آپ خود بھی دیکھیں۔ دیکھیے اس وقت پاکستان میں کسانوں کا جو ان نے برا حال کر دیا ہے، تو اس کی جو رزلٹ نکلے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی تک آم کی جو ایکسپورٹ ہیں اس میں 40% کمی آئی ہے، مکئی کے ایکسپورٹ میں 70%، چاول کے ایکسپورٹ میں 11%، کیلے کے ایکسپورٹ میں 69%، کینو کے ایکسپورٹ میں 33% کمی آئی ہے۔ تو اس سے ہم بہت زیادہ زر مبادلہ کما سکتے تھے، لیکن ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے اور ان نے کسان کے اندر جو تھوڑا بہت کیپیسٹی تھی انہوں نے اس کو نچوڑ دیا، تو اس وجہ سے اب آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کی جو زرعی شعبہ ہے وہ بھی تنزلی کی طرف جانب گامزن ہے۔ اور جب آپ ان تمام چیزوں کو ملاتے ہیں ان ایکسپورٹ کو، تو یہ تقریباً 1.5 سے 2 ارب ڈالر بنتے ہیں کہ اس کا پاکستان نے نقصان کیا اس 6 مہینے میں۔ تو ہم 1 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے، چین کے، یعنی امریکہ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے اور متحدہ عرب امارات کے، اس کے لیے ہم منتیں ترلے کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کا واسطہ 1 ارب ڈالر ہمیں دے دیجیے۔ لیکن دوسری طرف ان لوگ کی غلط پالیسی کی وجہ سے اور ملک میں عدم استحکام نہ ہونے کی وجہ سے اربوں ڈالر کا ضیاع ہو رہا ہے، لیکن اس کا کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ اوپر سے پیسے لیتے ہیں، ان کی جیبیں گرم ہوتی ہے، یہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہوتے ہیں، ان کے گھر والے مزے میں ہوتے ہیں، اسی لگی ہوتی ہے، بجلی مفت کا ہے، پیٹرول مفت کا ہے، باہر آنا جانا مفت کا ہے۔ تو ان لوگوں کو اس بیچاری عوام کی کیا فکر ہے، اور ان لوگوں کی اس بیچاری عوام کی ترلے منتیں سننے کے لیے ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال پاکستانی کو بھی ایک دن سوچنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ تب تبدیل نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنے حقوق کے لیے کڑی نہیں ہوتے۔ تو یہ چھوٹی سی خبریں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے اتنی کافی، والسلام۔